یہ سب کچھ اس بات کی تیاری تھی کہ اگر امام نظر سے اوجل ہو جائیں تو پھر قیادت زندہ رہے۔ عباسیوں کے لیے یہ ریڈ لائن تھی۔ اگر امام علی نقی واقعی غیر مؤثر ہوتے تو عباسی انہیں نظر انداز کر دیتے، قتل نہیں کرتے۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا امام واقعی خاموش ہو گئے؟ اسی خلفاء دیکھ رہے تھے لوگ فتوے کے لیے دربار نہیں، امام کے پاس جاتے ہیں۔ اخلاقی اتھارٹی تخت کی بجائے امام کے پاس ہے۔ خاموشی کے باوجود امام مرکز رجوع بن چکے تھے۔ جب تخت کو احساس ہو جائے کہ دل اس کے پاس نہیں رہے تو قتل آخری آپشن بن جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج میں آپ کو امام علی نقی علیہ السلام کی وہ سیرت نہیں سناؤں گا جو صرف کتابوں میں بار بار دہرائی گئی ہو۔ آج نہ ہم تاریخ کے اوراق گنیں گے، نہ واقعات دہرانے میں وقت ضائع کریں گے، نہ کسی رسمی بایوگرافی کے اسیر بنیں گے۔ آج ہم امام علی نقی علیہ السلام کو سنیں گے نہیں، آج ہم امام علی نقی علیہ السلام کو سمجھیں گے۔ آج میں آپ کے سامنے امام علی نقی علیہ السلام کو ایک بالکل نئے زاویے سے پیش کرنے جا رہا ہوں، ایسے زاویے سے جس پر یا تو بات ہی نہیں کی گئی یا جان بوجھ کر اسے نظر انداز کر دیا گیا۔ آج ہم یہ سوال نہیں پوچھیں گے امام کہاں پیدا ہوئے، کب شہید ہوئے یا کس خلیفہ کے دور میں رہے، بلکہ آج ہم یہ پوچھیں گے امام علی نقی اس دور میں اتنے خطرناک کیوں ہو گئے تھے جب وہ خاموش تھے۔ ایک ایسا امام جس کے پاس نہ لشکر تھا، نہ تلوار، نہ تخت، پھر بھی سلطنتیں اس کے نام سے لرزتی کیوں تھیں۔ آج ہم امام علی نقی کو ایک مظلوم شخصیت کے طور پر نہیں، بلکہ ایک سوچ، ایک نظام، ایک خاموش انقلاب کے طور پر سمجھیں گے۔ یہ وہ گفتگو ہے جس میں امام علی نقی کو صرف ایک تاریخی کردار نہیں، بلکہ انسانی عقل، اقدار، خوف اور معرفت کے مرکز کے طور پر دیکھا جائے گا۔ اگر آج آپ نے یہ ویڈیو آخر تک دیکھ لی تو میں دعوے سے کہتا ہوں آپ کو امام علی نقی کا تعارف نہیں ملے گا، آپ کو امام علی نقی کی معرفت نصیب ہو جائے گی۔ اور یاد رکھیے، یہ وہ معرفت ہے جو انسان کو امام تک نہیں، امام کو انسان کے اندر زندہ کر دیتی ہے۔ اکثر تاریخ نے امام علی نقی کو عباسی جبر کے دور کا خاموش امام کہہ کر نظر انداز کیا۔ امام علی نقی نے تلوار کے بغیر وہ جنگ لڑی جو سلطنت عباسیہ کی فکری بنیادیں ہلا گئی۔ یہ امام سیاسی انقلاب بھی تھے، فکری معمار بھی، اور خفیہ تنظیمی نیٹ ورک کے بانی بھی۔ عباسی خلفاء کو یہ خوف نہیں تھا کہ امام تلوار اٹھائیں گے، بلکہ خوف یہ تھا لوگ دل و دماغ میں امام کو خلیفہ ماننے لگے تھے۔ جس امام نے کوئی فوج نہیں بنائی مگر ایک ایسی فکر چھوڑی جو صدیوں بعد بھی ظالم نظاموں کے لیے خطرہ ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ امام کو سامرہ میں قید کیا گیا، لیکن تحقیقی زاویہ یہ ہے کہ امام علی نقی نے سامرہ کو خفیہ فکری مرکز میں بدل دیا۔ سامرہ فوجی چھاونی تھی، ہر حرکت پر جاسوس، مگر امام کے شاگرد، وکلا، خفیہ خطوط پورے عالم اسلام میں پھیل چکے تھے۔ یہی نیٹ ورک بعد میں غیبت صغریٰ کی بنیاد بنا۔ امام علی نقی نے وکلا کا عالمی نظام، خمس و زکوٰۃ کی خفیہ ترسیل، عقائد کی حفاظت، جعلی علویوں کی نشاندہی، یہ سب کچھ ایسے وقت میں جب خط لکھنا بھی موت کا سبب بن سکتا تھا۔ اگر امام یہ نظام نہ بناتے تو امام مہدی کی غیبت ممکن ہی نہ تھی۔ امام علی نقی کا سب سے انقلابی کارنامہ لوگوں کو امام تک براہ راست رسائی کا عادی نہ رہنے دینا، نمائندوں کے ذریعے رہنمائی، اعتماد سازی، سوال و جواب کا تحریری نظام۔ یہ سب کیوں؟ تاکہ امت غیبت کے صدمے میں بکھر نہ جائے۔ مدینہ کی فضا میں عجیب سی خاموشی تھی۔ سن 212 ہجری کی وہ رات جب امام محمد تقی کے گھر ایک بچے کی ولادت ہوئی۔ بچے کی آنکھیں کھلی تو یوں لگا جیسے وہ زمانے کو دیکھ رہی ہوں۔ گویا یہ بچہ جانتا تھا کہ اسے خاموش جنگیں لڑنی ہیں۔ نام رکھا گیا علی،
लकब मिला नकी। ये वो बचपन था जिसमें खिलौने कम और सवाल ज्यादा थे। ये वो उम्र थी जिसमें आम बच्चे खेलते हैं, मगर यह बच्चा कुरान की आयत पर गौर करता था। खेल और मशागिल का दौर नहीं था, ये मुशाहदा, सकूत और फहम का दौर था। लोग कहते थे ये बच्चा कम बोलता है, मगर जब बोलता है तो बड़े बड़े उलमा खामोश हो जाते हैं। मदीना में यह बात मशहूर हो गई थी कि यह बच्चा सवाल से घबराता नहीं, ये जवाब रट कर नहीं देता, बल्कि सवाल से पहले सवाल करने वाले को पढ़ लेता है। अब्बासी दौर में मदीना में फुकहा, सूफिया के इब्तदाई जाहिद, मुहद्दिसीन अक्सर इमाम जवाद के घर आया करते थे। जब इमाम अली नकी कम सिन थे, वो महफिल के एक कोने में खामोशी से बैठे रहते, बज़ाहिर गैर मुतवज्जो, मगर महफिल खत्म होने के बाद उलमा आपस में कहते ये बच्चा कुछ और है। जब इमाम अली नकी की कम सनी में ये इल्म, वकार, रूहानी असर मदीना में मशहूर होने लगा, तो अब्बासी दरबार में तशवीश फैल गई। मुतवक्किल अब्बासी को खतरा था, अगर ये बच्चा इसी तरह इल्म में बढ़ता रहा तो कल इसे सिर्फ आलिम नहीं, लोग इमाम वक्त मान लेंगे। चुनाचे मुतवक्किल ने एक नफसियाती व सियासी चाल चली। मुतवक्किल ने इमाम को पढ़ाने के लिए एक शख्स मुकर्रर किया, उमर बिन फरज अल रुखजी। ये शख्स अहले बैत का सख्त मुखालिफ था, अब्बासी दरबार का वफादार। मकसद तालीम नहीं, बल्कि इमाम की निगरानी, फिक्री असर को रोकना और जहन साजी थी। ये उस्ताद नहीं, एक जिंदा निगरानी का निजाम था। मंजर तसव्वुर कीजिए, एक तरफ इकदार का नुमाइंदा गरूर से भरा हुआ, दूसरी तरफ एक कमसिन बच्चा खामोश, मतीन, बावकार। इब्तदा में उमर बिन फरज समझता था कि वो इमाम को ढाल लेगा, मगर चंद ही दिनों में मामला उलट गया। तारीखी रवायात के मुताबिक वो जो सिखाने आया था खुद सीखने लगा। मौरखीन लिखते हैं कि उमर बिन फरज ने बाद में करीबी लोगों से कहा, मैंने ऐसे बच्चे को कभी नहीं देखा जो बगैर उस्ताद के हर सवाल का जवाब रखता हो। और एक और जगह उसके अल्फाज मिलते हैं, ये बच्चा सिखाया नहीं जा सकता, वो तो खुद इल्म का सरचश्मा है। ये एतराफ सरकारी ऐलान नहीं, मगर अब्बासी दरबार के अंदरूनी हलकों में मशहूर हो चुका था। मुतवक्किल ने सोचा था उस्ताद के जरिए असर कम होगा, बचपन में फिक्री सिमत बदल जाएगी, मगर नतीजा ये निकला, उस्ताद मुतासिर हुआ, दरबारी हैरान हुए, खौफ और बढ़ गया। यही वो लम्हा था जब अब्बासियों ने फैसला किया, ये बच्चा बड़ा खतरनाक है, इसे मदीना में आजाद नहीं छोड़ा जा सकता। और यही वाकया बाद में सामर्रा तलबी, नजरबंदी, मुसलसल निगरानी का पेश खैमा बना। ये वाकया हमें बताता है इमाम अली नकी का इल्म तालीमी नहीं था, बल्कि वजूदी था। इसीलिए उस्ताद बदलने से असर ना पड़ा, माहौल बदलने से इमाम न बदले, कैद ने इल्म को कम ना किया। इमाम अली नकी अभी कम सिन ही थे कि एक अजीम सानहा हुआ। आपके वालिद इमाम मोहम्मद तकी अब्बासी साजिश का शिकार हो गए। दुनिया कहती है ये बच्चा अब तन्हा है, मगर तारीख जानती है ये बच्चा अब इमाम है। सिर्फ 8 बरस की उम्र में इमामत का बोझ, मगर इल्म ऐसा कि मदीना के बड़े बड़े उलमा हैरान रह गए। इमाम अली नकी की जवानी मदीना में शुरू हुई, मगर ये जवानी जोश की नहीं, तवाजुन की थी। एहतजाज की नहीं, तदबीर की थी। नारों की नहीं, निजाम साजी की थी। मदीना में उलमा आपके पास मसाइल लेकर आते, नौजवान रहनुमाई पाते। अहले बैत से मोहब्बत करने वाले आपको मरकज एतमाद मानने लगे। इमाम की जवानी में कोई हादसाती फैसला नजर नहीं आता, हर कदम आने वाले खतरात को सामने रख कर उठाया गया। ये वो उम्र होती है जहां गुस्सा जल्द आता है, रद्द अमल शदीद होता है। मगर इमाम अली नकी की जवानी में जुल्म देखा, तौहीन झेली,
مگر جذبات کو ہتھیار نہیں بنایا۔ یہی ضبط بعد میں عباسی خلفاء کے لیے ناقابل فہم بن گیا۔ امام نے خطبات نہیں دیے، عوامی بغاوت نہیں کی، مگر تحریر، نمائندوں، مختصر مگر فیصلہ کن جملوں کے ذریعے ایسی فکری قیادت قائم کی کہ لوگ جانتے تھے اصل رہنمائی کہاں سے آتی ہے۔ اگر بچپن اور اوائل امامت میں وکلا کا نظام بنایا تو جوانی میں یہ نظام مستحکم ہوا، ایران، عراق، حجاز، یمن تک پھیل گیا، مالی، فقہی اور اعتقادی رہنمائی منظم ہو گئی۔ یہی وہ وقت تھا جب عباسی دربار کو احساس ہوا ہم ایک فرد کو نہیں، ایک پورے نظام کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جب متوکل عباسی کو یہ خبریں ملی کہ نوجوان امام کے گرد خاموش حلقے بن رہے ہیں، لوگ دل میں انہیں خلیفہ سے زیادہ معتبر ماننے لگے ہیں، تو اس نے فیصلہ کیا اب اسے مدینہ میں رہنے دینا خطرناک ہے۔ یہی وہ مرحلہ ہے جہاں سامرا طلبی، مستقل نگرانی، سیاسی تنہائی شروع ہوتی ہے۔ یہ فیصلہ امام کی جوانی کی سب سے بڑی گواہی ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جوان امام کبھی خوف زدہ نظر نہیں آئے، دربار میں بھی وقار قائم رکھا، دشمن سے بات میں بھی اخلاقی برتری دکھائی۔ یہ وہ جوانی تھی جس نے ثابت کیا کہ طاقت صرف بازو میں نہیں، کردار میں ہوتی ہے۔ مدینہ کی مسجد، ایک نوجوان خاموش بیٹھا ہے، لوگ آہستہ آہستہ اس کے گرد جمع ہو رہے ہیں۔ یہ جوان کسی تخت پر نہیں بیٹھا تھا، مگر دلوں کی سلطنت اسی کے پاس تھی۔ امام علی نکی کی جوانی نے عباسیوں کو یہ سکھایا کہ اصل خطرہ وہ نہیں جو تلوار اٹھائے، بلکہ وہ ہے جس کے پاس صبر، علم اور منصوبہ ہو۔ لوگ سوال لے کر آتے، جوابات ایسے ملتے کہ دروازے پر کھڑے شک میں مبتلا لوگ یقین لے کر لوٹتے۔ عباسی خلافت کے ایوانوں میں خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگی۔ خطرہ کسی لشکر کا نہیں تھا، یہ خطرہ سوچ کا تھا۔ خلیفہ متوکل نے حکم دیا علی بن محمد کو مدینہ سے نکال کر سامرہ لایا جائے۔ سامرہ ایک فوجی شہر، جاسوسوں سے بھرا ہوا، جہاں ہر سانس گنی جاتی تھی۔ لوگ سمجھتے تھے امام کو قید کر لیا گیا ہے، مگر حقیقت یہ تھی کہ سامرہ اب امام کا نیا محاذ بن چکا تھا۔ گھر نظر بندی، ہر دروازے پر سپاہی، ہر آنے والا مشکوک۔ مگر حیرت انگیز بات یہ تھی کہ لوگ امام کے گھر کے باہر روتے، دشمن احترام سے سر جھکاتے، فوج آپ کے اخلاق سے بدلنے لگتی۔ متوکل نے ایک رات شراب کی محفل میں امام کو بلوایا۔ ارادہ تضحیک کا تھا، مگر جب امام نے قرآن کی آیات تلاوت کی تو محفل پر خوف طاری ہو گیا۔ شراب کے جام ہاتھوں سے گرنے لگے۔ یہ تلوار کے بغیر فتح تھی۔ امام علی نکی کے دور کو سمجھنے کے لیے ایک بات واضح رکھنا ضروری ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب فلسفہ، سائنس، منطق اور الہیات پہلی بار ریاستی سرپرستی میں اسلام کے اندر داخل ہو چکی تھی۔ عباسی دور میں یونانی فلسفہ، ارسطو اور افلاطون، علم حیت، اسٹرونومی، طب، منطق، جبر و اختیار پر عقلی مباحث عام ہو چکے تھے، اور امام علی نکی اس پورے فکری طوفان کے مرکز میں کھڑے تھے۔ امام علی نکی کے نزدیک علم معلومات کا انبار نہیں، بحث جیتنے کا ہتھیار نہیں، علم وہ ہے جو انسان کو اس کی حد پہچانوائے۔ یہی وجہ ہے کہ امام فلسفے کو رد نہیں کرتے، مگر اسے حاکم بننے نہیں دیتے۔ عقل کو مانتے ہیں، مگر وحی سے الگ نہیں ہونے دیتے۔ امام علی نکی عقل کو استعمال کرتے تھے، مگر اسے خدا بنانے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ عباسی دربار میں معتزلی عقل پرستی، خدا کی صفات پر مناظرے، قرآن کی مخلوق ہونے کا جھگڑا۔ امام کا موقف نہ انتہا پسند تقلید،
نہ اندھی عقل پرستی، بلکہ وحی کی روشنی میں عقل کی اصلاح۔ امام کے نزدیک خدا کو عقل میں قید کرنا شرک فکری، عقل کو وحی سے کاٹنا گمراہی۔ امام علی نقی کے بیانات میں فلکیات، تخلیق، جسم و روح کا ذکر سائنسی زبان میں نہیں مگر سائنسی ذہن کے ساتھ ہے۔ کائنات کا نظام حادث ہونا، حرکت کا محتاج ہونا، مادہ کا مستقل نہ ہونا، یہ سب تصورات آج کی کاسمولوجی، کاز اینڈ ایفیکٹ سے ہم آہنگ نظر آتے ہیں۔ امام علی نقی سائنس پڑھاتے نہیں تھے مگر وہ سائنسدانوں کی سوچ کی بنیاد درست کرتے تھے۔ امام انسان کو صرف جسم نہیں مانتے، صرف روح بھی نہیں، بلکہ اخلاق، عقل، اختیار، انسان۔ اسی لیے آپ کے کلمات میں خوف، غرور، اقدار کی نفسیات، ظلم کی ذہنیت پر گہرا تجزیہ ملتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ متوکل جیسے جابر امام کے سامنے نفسیاتی طور پر کمزور پڑ جاتے تھے۔ پھر ایک علمی بم پھٹتا ہے۔ زیارت جامعہ کبیرہ یہ صرف عقیدت نہیں بلکہ اتھارٹی آف نالج، مورل لیڈرشپ تھیوری۔ اس میں امام یہ واضح کرتے ہیں کہ امام علم کا معیار، امام حق و باطل کا فرق، امام انسانی عقل کا محافظ۔ اگر افلاطون کی ریپبلک فلسفے کی کتاب ہے تو زیارت جامعہ کبیرہ قیادت کا الہی منشور ہے۔ عباسی دور میں ایتھیزم، مادہ پرستی، خدا کے انکار پر بحث، امام کا انداز گالی نہیں، تکفیر نہیں، بلکہ منطقی سوال، فطرت کی دلیل، عقل کی حدود کی نشاندہی۔ امام دہریے کو خاموش کرتے تھے کیونکہ وہ اسے ذلیل نہیں، بے دلیل کر دیتے تھے۔ عباسیوں کو سب سے زیادہ خوف تھا یہ امام علم کو عبادت نہیں، اقدار کے متبادل کے طور پر پیش کر رہے ہیں، کیونکہ جہاں علم امام کے پاس ہو وہاں تخت غیر ضروری ہو جاتا ہے۔ امام علی نقی نے نہ فلسفہ چھوڑا، نہ سائنس سے ڈرے، نہ عقل کو دبایا، بلکہ عقل کو اس کی اصل جگہ یاد دلائی۔ خاموشی میں ایک اور کام ہو رہا تھا، خط لکھے جا رہے تھے، نمائندے مقرر ہو رہے تھے، عقائد محفوظ کیے جا رہے تھے۔ یہ وکلا کا نظام تھا، ایک ایسا خفیہ نیٹ ورک جو پورے عالم اسلام میں پھیل چکا تھا۔ امام جانتے تھے ایک دن ایسا آئے گا جب امام پردہ غیبت میں چلے جائیں گے، اسی لیے لوگ امام کو دیکھے بغیر امام پر یقین سیکھ رہے تھے۔ اسی دور میں امام نے ایک ایسا متن عطا کیا جسے دنیا صرف زیارت سمجھتی رہی، زیارت جامع کبیرہ، مگر حقیقت میں یہ امامت کا آئین، اہل بیت کا تعارف، ظالم نظاموں کے خلاف فکری بغاوت۔ یہ زیارت آج بھی پڑھو تو یوں لگتا ہے جیسے امام علی نقی وقت کے ہر ظالم کو مخاطب کر رہے ہیں۔ سن 254 ہجری، سامرہ کی فضا ایک بار پھر بوجھل تھی۔ امام علی نقی کو زہر دیا گیا۔ کوئی ہنگامہ نہیں، کوئی عوامی رد عمل نہیں، یہ طریقہ عباسیوں کا آزمودہ نسخہ تھا تاکہ عوامی بغاوت نہ ہو، قتل قدرتی موت لگے، بس ایک اور خاموش شہادت۔ امام علی نقی کو اس لیے شہید نہیں کیا گیا کہ وہ تلوار اٹھانے والے باغی تھے، بلکہ اس لیے کہ وہ تلوار کے بغیر خلافت کی جڑیں کاٹ رہے تھے۔ عباسی خلفاء دیکھ رہے تھے لوگ فتوے کے لیے دربار نہیں، امام کے پاس جاتے ہیں۔ اخلاقی اتھارٹی تخت کی بجائے امام کے پاس ہے۔ خاموشی کے باوجود امام مرکز رجوع بن چکے تھے۔ جب تخت کو احساس ہو جائے کہ دل اس کے پاس نہیں رہے تو قتل آخری آپشن بن جاتا ہے۔ امام کا قائم کردہ خفیہ نیٹ ورک، مالی خود مختاری، فقہی و اعتقادی رہنمائی، براہ راست امام تک رسائی کے بغیر نظام، یہ سب کچھ اس بات کی تیاری تھی کہ اگر امام نظر سے اوجھل ہو جائیں تو پھر قیادت زندہ رہے۔
عباسیوں کے لیے یہ ریڈ لائن تھی. اگر امام علی نقی واقعی غیر مؤثر ہوتے تو عباسی انہیں نظر انداز کر دیتے، قتل نہیں کرتے. لیکن سوال یہ ہے، کیا امام واقعی خاموش ہو گئے؟ نہیں. سامرہ میں آج بھی آپ کا مزار ظالموں کو چبھتا ہے. زیارت جامع کبیرہ سلطنتوں کو بے نقاب کرتی ہے. آپ کا بنایا ہوا نظام امام مہدی کی غیبت میں زندہ ہے. یہ وہ امام تھے جنہوں نے بولے بغیر انقلاب برپا کر دیا. تاریخ نے بہت سے فاتح دیکھے، مگر امام علی نقی جیسا فاتح کوئی نہ تھا جس نے قید میں رہ کر سلطنتوں کو شکست دے دی.